گھر میں ہر وقت لڑائی اور جھگڑا رہتا ہے، بلا وجہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ سب کو ماروں یا لڑوں یا جھگڑا کروں اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور گھر میں اللہ کا دی ہوئی ساری نعمتیں بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی لڑائیاں گھر میں ہو رہی ہیں۔ اس کی مین وجوہات کیا ہیں آج مکمل جانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر سننے میں آتا ہے قاری صاحب کہ گھر میں بلا وجہ لڑائی جھگڑا بیماری ناشکری ہو چکی ہے۔ اللہ نے سارا کچھ عطا کیا، نعمتیں بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن چھوٹی سی بات شدت سے اتنا غصہ کہ دل کرتا اگلے بندے کو قتل کر دو یا اگلے بندے کو گولی مار دو۔ قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ کے گھر میں کیا اثرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ مکمل معلومات دیں گے۔ آپ کے گھر میں بلا وجہ بیماری آ چکی ہے، ڈاکٹر کی رپورٹس کروا کے تھک چکے ہیں اور ڈاکٹر کی میڈیسن کھا کے تھک چکے ہیں، حکیموں اور طبیبوں کی میڈیسن لے کے تھک چکے ہیں، لیکن سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نہ کسی بیماری کی سمجھ آ رہی ہے، نہ کسی رپورٹ کی سمجھ آ رہی، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن گھر والے بھی آپ کی میڈیسن لا کے آپ پر پیسہ خرچ کر کے تھک چکے ہیں۔ تو آپ نے ان آیات کو پڑھ لینا ہے، اللہ نے آپ کے گھر سے بیماری کو ختم کر دیا۔ یہ علامات جو گھر میں بلا وجہ لڑائی ہونا اور بلا وجہ گھر میں گندی سمیل، گندے پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے آنا شروع ہو جائے اور بندہ کہتا ہے گھر سے باہر ہوں تو سکون ہے، گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہوں بغیر وجہ کے لڑنے کو دل کرتا ہے، مارنے کو دل کرتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اثرات شیطانی ہو چکے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہو۔ آپ نے سب سے پہلے سارے گھر والوں کو بٹھانا ہے، انہیں کہنا ہے کہ اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر بندہ ہی استغفار کی کثرت کرنی شروع کر دے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کثرت کے ساتھ اپنی زبانوں کو استغفار کے ساتھ تر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غموں کو، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اور یہ بات سوچیں کہ ہماری لڑائی کس وجہ سے ہو رہی، کوئی ایسا بڑا ایشو بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے اور قوت برداشت کو بہتر کر لینا۔ اور گھر میں کوئی بڑا ہے یا سارے افراد ہی سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ، آیت الکرسی 41 مرتبہ، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے 313 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے 101 مرتبہ، اور فلق اور ناس 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، سارے کمروں میں چھڑکاؤ کر دینا ہے اور سارے افراد اس پانی کو پینا شروع کر دیں اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل شروع کر دیں۔ کوشش کرنی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ دن میں ہر افراد کوشش کرے کہ اس نماز سے پہلے، نماز کے بعد 101 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ صرف 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں لوٹ آنی ہیں۔ آپ کے گھر میں جو غم تھے، جو پریشانیاں تھیں، جو لڑائی تھے، جو جھگڑے تھے، اللہ نے سارے کے سارے ٹھیک کر دیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی دور کر دے گا، تو اللہ آپ کو وسیع رزق عطا کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قلم نہیں، دنیا میں ایسا کوئی فرشتہ نہیں جو اس عمل کا اجر و ثواب لکھ سکے۔ وہ ایک ہے صبر کرنے والا تکلیف پر، اور ایک ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا۔
اور آپ نے رحم کے رشتوں پر صبر کرنا ہے, درگزر کرنا ہے اور انہیں معاف کرنا سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ سے اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ اللہ نے آپ کے معاملاتوں میں آسانی پیدا کر دی. کوشش کیجئے کہ ان دعاؤں کو پڑھیں, درگزر کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اللہ آپ کے گھر سے جتنی نحوست ہے ساری کی ساری نحوست کو ختم کر دے گا, بیماری کو ختم کر دے گا, غموں کو ختم کر دے گا, لڑائیوں کو جھگڑے کو ختم کر دے گا انشاءاللہ سے یہ چھوٹے سے عمل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.